نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل ایک بہت زیادہ گمراہی والی خبر پھیلائی جا رہی ہے، اور وہ خبر یہ کہ جس نے اجبر مقدس کا سفر 3 مرتبہ کر لیا، آستانہ غریب نواز پہ 7 مرتبہ کوئی اگر چلا گیا تو 7 مرتبہ آستانہ غریب نواز پہ چلے جانے سے، اجبر مقدس کا سفر کر لینے سے اس کو حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب اس کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7 مرتبہ اجبر مقدس اور آستانہ غریب نواز علیہ الرحمہ و رضوان کی زیارت کر لینے سے حج کا کام ہو جاتا ہے، حج نہیں کرنا پڑے گا، یا اس طرح سے اور بھی کئی باتیں ہیں۔ اسی سلسلے میں سوچا کہ اس غلط فہمی کا ازالہ کروں۔ کیسی غلط فہمیاں لوگوں میں پھیل چکی ہیں، اور پھیلانے والے بھی نیم مولوی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور جب نیم مولوی لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں تو عوام کو کیا پتہ کہ نیم مولوی ہے کہ کامل مولوی ہے۔ وہ مولوی شکل صورت دیکھ کر کے ان کی باتوں کا یقین کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ وہی بول رہے ہیں جو کتابوں میں لکھا ہے، جو قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ وہ اپنا عوام کے ذہن میں اس طرح کی باتیں بیٹھتی ہیں۔ اسی لیے ضروری ہوا کہ اس گمراہی کا ازالہ کیا جائے، اس غلط فہمی کا ازالہ کیا جائے۔ یاد رکھیں دوستو، الگ الگ ارکان جو ہیں اسلام کے اندر، ان کی اپنی اپنی ایک منفرد حیثیتیں ہیں، الگ الگ ان کی فرضیت ہے، ان کی حیثیتیں الگ ہیں۔ ایک فرض ادا کر لینے سے دوسرا فرض نہیں ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ارکان اسلام 5 ہیں، تو 5 ارکان مستقل اپنی اپنی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نماز پڑھ لینے سے زکوٰۃ کی فرضیت اتر گئی اس کے ذمہ سے، یا زکوٰۃ ادا کر دینے سے نماز کی فرضیت اس کے ذمہ سے نکل گئی۔ جو زکوٰۃ ادا کر لیا تو حج کی فرضیت اس کے ذمہ سے اتر گئی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ حج اور زکوٰۃ صرف مالداروں پر فرض ہے، لیکن اگر کوئی انسان مالدار ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے، حج اس کے اوپر فرض ہے، تو زکوٰۃ دینے سے اس کے حج کی فرضیت نہیں سر سے اتر جائے گی، یا حج کر لینے سے زکوٰۃ والی فرضیت سر سے نہیں اتر جائے گی، نماز پڑھ لینے سے روزے کی فرضیت سر سے نہیں اتر جائے گی، یا روزہ رکھ لینے سے نماز کی فرضیت سر سے نہیں اتر جائے گی۔ یہ تو انتہا درجے کی حماقت ہے، گمراہی ہے، دلالت ہے۔ جب ایک فرض ادا کرنے سے دوسرا فرض ساقط نہیں ہوتا ذمہ سے، تو اجبر مقدس کا سفر تو نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ پھر اس کے ادا کرنے سے یا اجمیر معلیٰ چلے جانے سے، آستانہ خواجہ غریب نواز کو دیکھ لینے سے، زیارت کر لینے سے، وہاں پہ حاضری دے دینے سے حج جیسی فرضیت کہاں سے ساقط ہو جائے گی؟ جبکہ آستانہ غریب نواز یا چاہے دنیا کے کسی بھی ولی کا مزار پہ جانا، ان کے مزار کی زیارت کرنا، ان کے آستانوں پہ حاضری دینا، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ تو پھر اس کی ادائیگی سے حج کی ادائیگی کیسے متصور ہو جاتی ہے؟ 7 بار نہیں بلکہ 70 بار بھی کوئی چکر لگائے، یا زندگی بھر چکر لگائے، تب بھی حج کی فرضیت اس کے ذمہ سے نہیں اترے گی، اگر اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اگر یہی تصور کر لیا جائے تب تو پتہ چلے گا کہ جو لوگ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں رہتے ہی ہیں اور صبح شام حاضری دیتے ہیں، یا ہر ہفتہ حاضری دیتے، یا ہر مہینہ حاضری دیتے، تو ان لوگوں پر حج ہی فرض نہیں ہو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ! کیسی جہالت قوم کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور شاید کہ یہی وجہ ہے کہ اجمیر مقدس جانے پہ کافی زور دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو قرضہ لے کے جاتے ہیں، قرضہ لے کر کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور وہ حالات کیسے بھی ہوں، موسم کیسا بھی ہو، وہ جاتے ہیں۔
دیکھیے مزاروں پہ اللہ کے ولیوں کے آستانوں پہ جانا باعث سعادت ہے، باعث خیر و برکت ہے اگر اچھی نیت کے ساتھ آپ جا رہے ہیں تو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو اپنے اوپر اس طرح لازم کر لیں جیسے فرض و واجب کو لازم کر لیا جاتا ہے. اور یہ بھی مطلب نہیں کہ وہاں جانے کو حج کا بدل قرار آپ دے دیں. انتہا درجے کی گمراہی ہے یہ. بلکہ میں چند قدم آگے چل کے یہ بھی بتا دوں کہ اجمیر مقدس تو اجمیر مقدس ہے. بغداد معلیٰ بھی اگر کوئی چلا جائے 7 نہیں 70 بار پھر بھی حج کا کام نہیں ہوگا. اور آگے بڑھتے چلیے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار پہ اگر آپ 1 بار نہیں 70 بار حاضری دے دیں، حالانکہ ان کے مزار کی حاضری ایسی سعادت ہے جس میں شفاعت کی بشارت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، ثابت ہو گئی. میں اس کی سفارش کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ ایک الگ امر ہے. بے شمار حسنات سعادتوں کی باتیں ہیں اور بے شمار خیر و برکت کی باتیں ہیں. مزار حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، ہر مسلمان کی قسمت میں وہ تقدیر ہو جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مزار پر انوار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کر لینے سے حج ادا ہو جائے. سرکار کے مزار کی زیارت سے بھی حج ادا نہیں ہوتا. چل جائے کہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ و رضوان کے مزار کی زیارت سے حج ادا ہو جائے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ حج عاشقوں کی نظر میں مکمل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ جان ایمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پہ حاضری نہ دے دے. وہ فضیلتیں وہ مسلم ہیں، الگ ہیں. لیکن حج ایک الگ رکن ہے، اسلام کا ایک مستقل رکن ہے جو کسی دوسرے رکن کے ضمن میں ادا نہیں ہو جائے گا. کسی بھی مزار مقدس کی زیارت سے وہ رکن ادا نہیں ہوگا، بلکہ کعبہ کا قبلہ کونین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار مقدس کی زیارت کرنے سے بھی حج نہیں ادا ہو جاتا. تو پھر دنیا میں کون ایسا مزار ہے کہ جس کی زیارت کر لینے سے حج ہو جائے گا؟ یہ بالکل غلط خیال ہے. اس کو ذہن سے دل و دماغ سے نکال دینا چاہیے. حج مکے میں ہوتا ہے، وہاں مزدلفہ ہے، عرفات ہے، آب زمزم ہے، حتیم کعبہ ہے، طواف کعبہ ہے، رمی جمار ہے، اور جو تمام ہیں حج کے ارکان وہ ادا کرنے پڑتے ہیں اور مکے میں کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر کے حج ہوتا ہے. یہ کیا تماشا، یہ کون سی حماقت ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے، دلالت ہے کہ مزار خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ و رضوان کے مزار کی زیارت کو 7 مرتبہ وہاں کی حاضری کو حج کا بدل قرار دے دینا یہ گمراہی ہے. کھرچ سے اپنے دل و دماغ سے اس کو نکالیں اور جہاں تک ہو سکے دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں. مزارات طیبہ یقیناً اللہ کی رحمتیں اترنے کی جگہ ہیں. وہاں جانے سے ہم بھی ان رحمتوں کے آبشار میں نہائیں گے، ان رحمتوں سے حصہ پائیں گے. وہ ساری باتیں الگ ہیں. لیکن کسی بھی مزار کی زیارت 1 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ کر لیں، زندگی بھر کر لیں، 1000 مرتبہ کر لیں، لیکن حج نہیں ہو سکتا. حج کا بدل وہ نہیں ہو سکتا. حج ایک مستقل رکن ہے اسلام کا، اس کے لیے حج ہی کرنا ہوگا، تب جا کر کے حج کی فرضیت ادا ہو پائے گی. اللہ ہمیں گمراہی سے